السلام علیکم۔ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں سب سے شیئر کروں کیونکہ یہ امپورٹنٹ خبر ہے بہت زیادہ ہم سب کے لیے۔ نادرا سے شہریوں کا ڈیٹا جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے۔ اسکینڈل ایک سامنے آیا ہے جس میں تقریباً 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہوا ہے، اور یہ ڈیٹا ملتان سے چوری ہو کر پشاور اور پھر دبئی گیا ہے، اور وہاں سے بھی یہ ڈیٹا ارجنٹائن اور رومانیہ میں فروخت کیا گیا ہے۔ یہ خبر زیادہ پرانی نہیں ہے، منگل 26 مارچ 2024 کو اناؤنس کی گئی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ 27 لاکھ پاکستانیوں کا جو ڈیٹا چوری ہوا ہے اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی میں تھوڑی سی بتا دیتی ہوں کہ تحقیقاتی ٹیم نے نادرا ڈیٹا لیک اسکینڈل پر تحقیقاتی رپورٹ مکمل کی ہے، اور یہ رپورٹ پھر وزارت داخلہ میں جمع کروائی گئی ہے۔ نادرا سے شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے 2023 کے دوران چوری کیا گیا، اور ڈیٹا لیک اسکینڈل میں ملتان، پشاور اور کراچی کے نادرا دفاتر ملوث ہیں۔ نادرا کے متعدد افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کر دی گئی ہے۔ نادرا کا ڈیٹا ملتان سے پشاور اور پھر دبئی گیا ہے۔ یہ ڈیٹا ارجنٹائن اور رومانیہ میں پھر فروخت ہوا ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہے۔ اس کی سربراہی FIA کے وقار الدین سید صاحب نے کی، اور حساس اداروں سمیت نادرا کے نامزد افسران بھی اس میں شامل تھے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو تو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا، جو اخبار نہیں پڑھتا، انٹرنیٹ نہیں دیکھتا، جو نیوز میں نہیں جاتا، جسے ٹی وی دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کا شناختی کارڈ یا اس کا اگر اس نے کبھی عمرہ وغیرہ کیا اور اس نے پاسپورٹ بنوایا ہے یا اس کا فیملی سرٹیفکیٹ، ان سب کی ڈیٹیلز جو ہے وہ کس طرح سے چوری ہوئی ہیں۔ جو سینسیبل لوگ ہیں، اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو باہر وزٹس کرتے ہیں اور باہر رہتے ہیں، پھر بات آ جاتی ہے اوورسیز پاکستانیز کی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی یہ بات جانتے ہیں کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ کتنا قیمتی ہے، اس کے ساتھ آپ کی کتنی چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی ایک چیز بھی لیک ہو جاتی ہے، آپ کا ٹیکس نمبر، آپ کا فون نمبر، آپ کا ID کارڈ، پاسپورٹ نمبر، کوئی چیز بھی آپ کی لیک ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں آپ نے اپنی بہت ساری چیزوں کو کھو دیا۔ آپ کی پوری ڈاکومنٹیشن کوئی دوسرا بندہ ری یوز کر رہا ہے اسے، وہ بہت ساری ڈاکومنٹیشنز جو اللیگل لوگوں کی ہوتی ہیں ان کو لیگل کرنے کے لیے انہی ڈیٹاز کو، جو یہ چوری ہوتے ہیں، انہی کو یوز کیا جاتا ہے، تب وہ لوگ لیگلائز ہوتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں، میں اس بات کو یہاں ڈسکس نہیں کروں گی، لیکن اس طرح کی چوریاں کیوں ہو رہی ہیں، ڈپارٹمنٹس کے اوپر چیکس کیوں نہیں ہیں، ہم اتنے انسیکیور کیوں ہیں، ہمارے ڈاکومنٹس اتنے انسیکیور کیوں ہیں؟ ہم تو شاید یہ سوال اٹھا لیں گے جو باہر رہتے ہیں، کیونکہ وہ باریکی سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک ایک چیز کا ہر وقت ہمیں الرٹ رہنا پڑتا ہے، لیکن پاکستان میں ایک دو چیزیں ہی ہیں، آپ کا فیملی سرٹیفکیٹ، ID کارڈ ہے، پاسپورٹ کی کبھی ضرورت پڑتی ہے کبھی نہیں پڑتی ہے۔ اب بہت زیادہ لوگ بادر بھی نہیں کرتے کیونکہ اویئرڈ ہی نہیں ہیں، تو جو اویئرڈ ہیں بھی تو وہ اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ کام چل رہا ہے، روٹین چل رہی ہے، زندگی چل رہی ہے، ٹیکسیز کے اوپر آپ بیسڈ ہی نہیں کرتے ہم پاکستان میں زیادہ۔ لیکن جو لوگ اوورسیز ہیں وہ ان کی ہر چیز ٹیکسیز پر بیس کرتی ہے، ہر چیز، ان کے ڈاکومنٹس بھی، ان کا رہنا، ان کا کھانا پینا، بچوں کی اسکولنگ، کالجز، ہر چیز ہمیں تو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان جو باہر رہتے ہیں پاکستانی ان کو ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں فروخت نہیں ہوا، یہ باہر جا کے فروخت ہوا ہے۔ باہر کیوں فروخت ہوا ہے؟ کہ جو لوگ اللیگل دوسرے ملکوں سے پھر یہاں آتے ہیں، یہ ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ڈیٹا کہاں کہاں۔ میں خود ملتان کی شہری ہوں، مجھے نہیں پتہ میرا ڈیٹا بھی اس میں آیا شامل ہے یا نہیں ہے، سوالیہ نشان تو ہے۔ کس سے سوال کر سکتے ہیں، کس سے پوچھیں کہ ہماری چیز چوری ہوئی ہے، ہم کس سے پوچھیں، کس کے سامنے ہم بات کریں؟ یہ تو چلنے ایکشن لے لیا گیا، لیک آؤٹ ہوا، لیکن اس چیز پہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، اپنی بات کو فارورڈ کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں تک اویئرنیس دینی چاہیے، میڈیا پر بات کرنی چاہیے، سوشل میڈیا پر بات کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو، ڈپارٹمنٹس کو پتہ چلے کہ آپ کو تنخواہیں اسی بات کی دی جا رہی ہیں کہ آپ ہمارے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کریں۔ آپ کے پاس ایک جائز کام کروانے چلے جاتے ہیں، 50 چکر آپ لگواتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہم ایک ایک ڈاکومنٹ کی اٹیسٹیشن کے لیے یہاں سے ٹکٹس کرواتے ہیں اور وہاں جا کر پھر مہینہ ضائع کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم واپس آ جاتے ہیں اور ہماری ویریفیکیشنز نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر رہنے والے وہاں والے ساری اٹیسٹیشنز مانگتے ہیں، اور وہاں پر جو ہمارے ڈاکومنٹس کلیئر کرتے ہیں وہ یہاں کی اٹیسٹیشنز مانگتے ہیں۔ ہمیں کتنا ٹائم پیریڈ لگ جاتا ہے، اور جو چیز ہم آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں پھر آپ اس کو پروٹیکٹ بھی نہیں کرتے۔ آپ لوگ اگر اسے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو ادارے بند کر دیں۔ میں چاہتی ہوں ہر بندہ اس پر بات کرے۔ نادرا سے جو 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری کیا گیا،
اس کے لیے جو تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی، اس کے لیے ہم تو بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ کیونکہ ہم تو دور بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے ڈپارٹمنٹس میں. تو جو بھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تھی جس کی سربراہی FIA کے وقار الدین سید صاحب نے کی، اور GIT میں جتنے حساس ادارے، نادرا کے نامزد افسران، جو سب افسران شامل تھے، ان سب کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے اس چیز کا نوٹس بھی لیا اور اس کی تحقیقات بھی کمپلیٹ کیں اور مجرمان کو نامزد بھی کیا. بہت زیادہ شکریہ.